الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اعتکاف کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، صدقہ فطر ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل ہیں۔ آج کی اس مجلس میں یہی باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے کیا چیزیں مباح ہیں۔ مباح کا مطلب ہے کہ اعتکاف میں رہ کر وہ کام کر سکتے ہیں لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ مباح کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ضرور وہ کام کریں، یعنی پرمیشن ہے، اگر ایسی کوئی حالت ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں صاحب کتاب نے لکھا، یجوز للمعتکف الخروج لقضاء الحاجہ، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے، یعنی جائز ہے کہ وہ ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، یعنی اپنے کیبن سے، اپنے ٹینٹ سے، اپنا جو بھی جگہ ہے اعتکاف کی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ جیسے کسی کو کھانا لانا ہے، کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، یا کوئی پانی کھانا ایسی چیزیں ہیں، ان لم یجد من یحملہ الیہ، اگر وہاں فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آدمی خود سے باہر جا کے اپنا کھانا پانی لا سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنى رأسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو اپنا سر ایسے باہر نکالتے، جو بھی مسجد تھی تو باہر، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سر میں کنگھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی ضرورت کے لیے گھر میں آتے جو انسان کی ضرورت ہوتی، جیسے جو بھی انسانی ضرورت ہے جسے کوئی چارہ نہیں ہے، کھانا پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضرورت کے لیے آتے۔ اسی طرح ایک اور چیز اعتکاف کرنے والے کے لیے بتایا گیا، یجوز لہ الخروج للوضوء والغسل، اعتکاف میں بیٹھنے والا وضو بنانے کے لیے نکلے گا تو وہ تو ضروری ہے، غسل کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے غسل نہیں کرتے ہیں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں، کہا کہ 10 دن 5 دن تک غسل ہی نہیں کرتے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کون سا یہ ہے، جبکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ حالانکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس سے اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاص کر آخری عشرے میں الغسل بین المغرب والعشاء، سلف کی روایت تھی کہ وہ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے غسل کر لیتے، خاص کر آخری عشرے میں، تاکہ جسم میں اور نشاط آ جائے اور بڑی چستی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو اسی طرح اور کہتے ہیں، فَكَانَ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِالْمَسْجِدِ، جیسے مسجد میں وہ وضو اور غسل کر سکتے ہیں، مسجد میں اگر اللہ نہ کرے اس وقت ان کو وہ گنجائش نہ ہو، اگر سارے حمامات فل ہو جائیں تو آدمی باہر جا کر بھی غسل اور وضو کے لیے جا سکتا ہے اگر اس کا گھر قریب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بتایا کہ یجوز تسریح الشعر وتمشیطہ، کہ آدمی اپنے سر میں کنگھی کر سکتا ہے، سر کے بال میں تیل لگا سکتا ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الْاعْتِكَافَ، یہ ساری چیزیں اعتکاف کی مخالف نہیں ہیں۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، اسی طرح آدمی اپنے سر کے بال مڑانا یا ناخن کٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور جسم کا صاف کرنا، یہ ساری چیزیں آدمی یہ کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، لَهُ أَن يَتَّخِذَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد میں وہ اپنے سے ایک کیبن بنا سکتے ہیں۔ ایک مسجد والوں نے سوال کیا کہ ہمارے مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے ہم انڈیویژل الگ الگ کیبن بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ مسجد حرام میں کیبن نہیں، کعبۃ اللہ میں الگ الگ لوگوں کو سپریٹ ایسے نہیں بنائے جائیں گے، ڈیوائڈر کپڑوں کے نہیں رہیں گے کہ الگ الگ آدمی اعتکاف کرے، ایسے کھلے رہیں گے۔ مسجد حرام میں ہے نہ مسجد نبوی میں، اگر جگہ تنگ ہے
تو ضروری نہیں کہ آپ الگ ہی بیٹھیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اگر 25 آدمی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو 25 آدمیوں کے لیے لوگ کہاں بنائیں گے؟ مسجد والے 25 آدمیوں کے لیے اگر بنائیں گے تو باقی لوگ کہاں نماز پڑھیں گے؟ سارا لوگوں کا یہ ہوگا۔ تو کہا کہ ضروری نہیں، اگر کسی مسجد میں اتنا کشادگی ہے کہ ہر آدمی کے لیے انڈیویجول الگ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ فقد كانت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بناتی تھیں، وہ جو یہ اعتکاف کے لیے کپڑے کی شکل میں جیسے ہمارے ہاں اوپر رکھا جاتا ہے، تو ابھی تو ماشاءاللہ اچھی سہولت ہے، ماشاءاللہ الگ سے بدیاں مار دی جاتی ہیں کپڑے اور نماز کے وقت نکال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی لڑتے کھڑ جائے کہ میرے لیے الگ سپریٹ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ مسجد ہے، جتنی سہولت ہوگی اتنا ہی انتظام ہوگا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں رقص الجمہور للمعتکف، اچھی طرح غور سے سنیں، غور سے سننا بھی ایک علم ہے، تو مسئلے کو غور سے سنیں۔ میں وہ ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں آپ کے سامنے، جمہور نے، جمہور میجر آف اسکالرز، جمہور نے اس بات کی اجازت دی ہے للمعتکف فی البیع والشراء لما لا بد من، آدمی اپنے بزنس، آدمی کا اپنا بزنس ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، صبح میں وہ اپنی کمپنی والوں کو یا اپنے نیچے جو ملازمین ہیں ان کو انسٹرکشن دینا ہے کہ بھئی اتنا مال وہاں دے دو، اتنا مال وہاں دے دو، اتنا پیسہ وہاں سے لے لو، تو جو جس سے اس کا مفر نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اتنا وہ بات کر سکتا ہے۔ بزنس کی بات کتنی کر سکتا ہے؟ جتنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اتنا انسٹرکشن وہ دے سکتا ہے۔ وہی بات یہاں کہا فی البیع والشراء، بیچنا لینا کسی کا ہے، لما لا بد من، جس سے کوئی چارہ نہیں ہے، جسے کوئی بچ نہیں سکتا، کمپلسری اسے وہ بزنس کے بارے میں بات کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ واتفقوا علی انہ لا یشغل بالتجارہ، لیکن صبح سے شام تک واچ فون لے کو، اچھا مال آ گیا کہ مال گیا کہ یہ رہا، تو یہ مشکل بہت سمپل، جتنا کر سکتا ہے جس کے بغیر چارہ نہیں اتنا تو کر سکتا ہے۔ ولا، تو یہ جمہور کا یہ کہ ہے۔ تو اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، تو انشاءاللہ اسی پر بس کرتے ہوئے، اور ایک بات یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ آدمی کا کیسے اعتکاف چلا جاتا ہے اگر وہ چیزیں جس نے قرآن نے منع کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس سے ملتا ہے جیسے قرآن کا حکم ہے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، جیسے قرآن نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا قضا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد الاعتکاف فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ کیا کہ اعتکاف کریں۔ فامر زینب بخبائها فضرب، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں تو میں بھی اعتکاف کروں گی، ان کا بھی ٹینٹ لگایا گیا۔ وامرت غیرها من ازواج النبی، اور جب زینب نے کہا تو دوسرے بیووں نے کہا کہ ہمارا بھی ٹینٹ لگایا جائے، ہم بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد اب اعتکاف میں جانا تھا، دیکھا تو وہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک خیمہ ہے، ساتھ ساتھ پوری بیویوں کے خیمے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ، سارے ٹینٹ لگے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر یریدنا، کیا نیکی کا ارادہ سے لوگ لگائے ہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ وہ بیوی بولے تو یہ بیوی بھی بولے، اچھا ایسا پورے خیمہ لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَأُمِرَ بِخِبَائِهَا، کہا کہ میرا ٹینٹ نکالو، اتنے سارے لوگ ہیں تو ایسا کرو کہ میرا جو ٹینٹ ہے نکال دو۔ وَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالِ۔ اللہ کے نبی صفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔